MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ فرمایا کہ دو حصہ جو عورت کا ہوگا وہ ایک حصہ مرد کا ہوگا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، دو عورتوں سے زیادہ ہوں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان کے لیے 2/3 یعنی 3 حصے بنا کر مال کے 2 حصے دراصل ان میں تقسیم ہو جائیں گے جو 2 عورتوں سے اوپر ہوں گے، یعنی کسی کی 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، تو ان کو کیا ہوگا؟ ان کے مال کا 3 حصہ بنے گا، 2 حصے بیٹیوں کو جائیں گے، 1 حصہ بقیہ دوسرے لوگوں کو جائے گا، پورا مال نہیں آئے گا۔ ہاں اب ذرا اور زیادہ اہمیت، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اب کسی مرنے والے کی صرف 1 بیٹی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، مال کا آدھا چل جائے گا، آدھا مال وہ بیٹی کو ملے گا۔ اب ذرا اصل یاد رکھو، اوپر اصول کیا؟ جتنا عورت کو ملا، کیا بھائی سوتے ہیں کیا؟ ہاں ہوگا، ہو جائے گا، کئی کو چاہ دیے یہ لوگوں کو، ہاں جتنا، ہاں عقل استعمال، جتنا عورت کو ملا اس کا ڈبل ملے گا نہیں۔ جب 1 بیٹی رہے تو آدھا باوا کا ترکہ ملے گا، بولے تو بیٹا رہا تو پورا ملے گا، اس کے واسطے وارث نہیں وارث نہیں وارث نہیں چکھتا سوئے رہے، بات سمجھے کہ بیٹا 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 بول کو چکھتے، اسی واسطے اگر 1 بیٹی رہے تو آدھا ملیں گا، 2 یا 2 سے زیادہ کتنے بیٹا رہے تو بھی 2/3 ملیں گا، پورا نہیں ملیں گا، بات سمجھ آئی؟ ہاں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، 2 سے زیادہ بیٹیاں رہیں گی، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، جو بھی باپ چھوڑ کے گیا ہے اس کا دراصل کتنا ملیں گا؟ ہاں 120 روپے نے چھوڑ کو گیا، کون ہے باپ؟ 1 بیٹی ہے، 60 ملیں گا، 60 دوسرا میں تقسیم ہوں گا، 2 بیٹی ہے، 2 سے زیادہ بیٹا ہی 80 ملیں گا، 40 دوسرا میں جائیں گا، پورا نہیں ملیں گا، لیکن بیٹا رہا تو پورا چل جائے، سمجھے؟ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اب خالی کیا ہو گیا؟ اصول بتایا، اب اصل تقسیمات بتا رہا ہے کہ اگر ماں باپ رہے مرنے والے کو، دیکھو بہت بڑی غلطی آج ہو رہی ہے، بہت بڑی غلطی، خالی بیٹا میں جاتا مر گئے بعد، اگر مرنے والے کے ماں باپ رہے تو کیا بول کو کر ڈالتے معلوم؟ بڈھے زندگی گزار کو ہوگا تم نہ کہیں کچھ بیٹے کا ترکا ہوا، خاموش بیٹھو نا، خبر میں پاؤں لٹکا لے کو، حالانکہ ماں باپ بھی اتنی اہمیت رکھتے ہیں جتنا بیٹا رکھتا ہے، یاد رکھو، اللہ ان کو بھی برابر کا حصہ دیا ہے۔ مرنے والا ترکہ چھوڑ کے مرا اور ان میں ماں باپ رہے تو ماں باپ میں ہر ایک کو ان میں کا 6واں حصہ ملے گا، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ إِن كَانَ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور مرنے والے کو بیٹے رہے تو، مرنے والے کو اولاد رہی تو ماں باپ کو ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اولاد رہی تو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، ماں باپ ہیں مرنے والے کو اولاد ہی نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، کہ 1/3 یعنی 3واں حصہ اماں کو مل کر باقی کا پورا باؤ چل جائے گا، اتنا جیسے باپ بیٹا 1 رہا تو پورا مل جاتا، ویسا باوا رہا تو 12 کو مل جاتا، اگر بیٹا نہیں، یاد رکھو ماں کو 1/3 ملے گا۔ اس میں بھی وہی اصول ہے اصل میں دیکھا جائے تو، ماں کو 1/3 بولے تو ڈبل کتا، ہاں ڈبل کتے بھائی، 1/3 بولے تو ڈبل کتا، 2/3 ماں عورت نہیں، 1/3 مل گیا، باپ مرد نہیں،
دو تہائی مل گیا تو اس کا پورا مال کیا کریں گے؟ 3 حصے بنائیں گے، ایک حصہ اماں دیں گے، 2 حصہ بابا اٹھا لیں گے، کیونکہ اسے بیٹا نہیں، بیٹا بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں، اولاد بھی نہیں۔ اولاد رہی تو چھٹا ملے گا ماں باپ کو، اولاد نہیں تو باوا کو پورا جاگو ایک حصہ ماں کو مل جائے گا، بلکہ وہ بھی دونوں بھی ماں باپ کو تقسیم ہوں گے۔ اچھا، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، لیکن جو مرا اس کو اولاد تو نہیں ہے لیکن بھائی بہن ہے۔ سنو ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، نہیں اولاد تو نہیں ہے، اسے بھائی بہن ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اماں کو اس واسطے کیا ہو جائیں گا؟ اور کم ہو کو چھٹا حصہ ہو جائے گا۔ اچھا سنو ابھی آگے، من بعد وصیت یوصی بها او دین، کہ یہ سب کچھ کب ہوں گا ترکہ؟ 2 کام ہونے کے بعد ہی ترکہ تقسیم ہونا، مرتے ہی 2 کام ہونا۔ ایک کیا؟ من بعد وصیت، انہیں وصیت کچھ بھی کر کو ہے کیا دیکھیں گے، پہلے وہ نکالیں گے۔ اور ہر مرنے والے کو وصیت کا حصہ کتنا بولے تو اس کے مال میں سے 1/3، 120 روپے ہیں بولے تو انہیں 40 روپے تک وصیت کر سکتا، 40 کے اوپر نہیں کر سکتا۔ اپنے مال کے 3 حصے کر کو اس میں سے 1 حصہ انہیں وصیت کر سکتا، باقی کا وصیت نہیں کر سکتا، باقی کا ویسے ہی تقسیم ہوگا جیسے اللہ بولتا ہے یہاں پر۔ اور وہ وصیت بھی وارثین کو نہیں کرنا، مرنے والا بیٹے کو 1 حصہ ملے گا، 5 بیٹوں کو ان کا حصہ ملے گا مرنے کے بعد۔ انہیں کیا بولتا ہے؟ میرا 1/3 حصہ ہے نا باوا، ایک بیٹے کو بہت چاہتا ہے، اس واسطے کیا بولا؟ 2 حصے 3 حصے کر کے میرا وصیت کا 1 حصہ ہے نا، وہ حصہ کیا کرنا؟ میرے فلاں بیٹے کو دیا لو، نہیں چلے گا۔ وارثین کو وصیت نہیں کر سکتے، وصیت وہ اس کو کر سکتے ہیں جو وارث نہیں بن سکتا، دور کا، مثلا کسی بچے کو لے کو پال لیے، اب تمہیں مرتے ہی اب اسے احساس ہے میرے بیٹے اسے کچھ بھی نہیں دیں گے، حالانکہ میں بڑی محبت سے لے کو پالا ہے بچے کو، تو اب وصیت کر سکتا، بھائی نے میرا لے پالا بچہ ہے نا، اسے دراصل تمہیں اتنے پیسے دے ڈالنا، کیونکہ اتنا لے کو پال لے کو تمہیں جگر سے لگا لیے تو بھی انہیں حقیقی بیٹا نہیں، اسے وراثت نہیں ملتی، کچھ بھی نہیں ملتی اسے۔ تو ایسے بچوں کو جو لے کے پال لیتے، یا کسی رشتہ دار سے بہت اٹیچ رہتا کنت بھی، یا کوئی کیا ہے دوست بہت کیا ہے تمہاری مدد کرا، تو جو وارثین نہیں ہیں ان کو دے سکتے ہیں، بس وارث کو واسطے کوئی بھی نہیں۔ اچھا، تو فرمایا کہ 2 کام، ایک تو وصیت دیکھ لینا وہ ادا کرنا، او دین قرض، 1 روپیہ بھی تقسیم نہیں ہوگا۔ پہلا میت مرتے ہی جو ترکے کے واسطے پیسہ آتا ہے اس میں کیا دیکھیں گے؟ انہیں کیا وصیت کر کو ہے وہ نکال لیں گے، پھر اس کا قرضہ کیا ہے وہ نکالیں گے، یہ دونوں نکالے بعد پیسہ بچا تو ترکہ نہیں، یہ دونوں نکالتے جس کا پیسہ چلے گا تو کیا بھی 1 روپیہ بھی نہیں تمہارا۔ آج وہ دیکھتے نہیں، لیتے ہی پہلے دبانے کا دیکھتے، بھائی انہیں اتنا قرض لے کو مرا ہے، بھائی پورا ایویڈنس ہے، بھائی وہ باوا لیے، بھائی ہمیں لیے، ہم نے کیا معلوم، پورا عذاب تم کو بھی ہوگا ان کو بھی ہوگا، یاد رکھو۔ دین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کے پیسے میں سے پہلے قرض داری نکالنا، پورا نکالے بعد جو پیسہ ہے کہ وہ پیسے میں تقسیم ہے، ورنہ نہیں۔ وصیت اور قرض داری ہو گئی، بقیہ پیسہ بچا تو ایسی تقسیم ہوگی۔ اچھا، ابھی اس میں ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر ان کے لیے کیا ہے مرنے والے کے بھائی ہیں تو جو اماں کو 1/3 حصہ ملنے والا تھا وہ اور کم ہو کے کیا ہوں گا؟ 6 حصہ ملیں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائیوں کو کچھ ملیں گا، 1 روپیہ ہی ملیں گا نہیں، خالی ایسا ہو تو ایسا اصول بنے گا، لیکن ملیں گا کیا بھی یاد رکھو، ملیں گا پورا کا پورا باوا کچھ۔ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ، سمجھے نہیں سمجھے معلوم نہیں۔ ایک انسان مرا وہ صرف اور صرف ماں باپ چھوڑ کے مرا، نیچے کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، تو ماں باپ کو کیسا تقسیم ہوگا؟ ماں کو 1/3 بھی، بقیہ پورا باوا کو ملے گا کیا؟ اور ایک انسان مرا جس کی کوئی اولاد نہیں ہے لیکن ماں باپ کے ساتھ بھائی بہن کو بھی چھوڑ کے مرا، تو ماں کو 6 حصہ ملیں گا
बाबा को पूरा मिलेगा, भाइयों को क्या भी मिलेगा नहीं, खाली रहे तो चेंज हो जाएगा हुक्म, खाली मिलेगा क्या भी नहीं उनको, मिलेगा नहीं क्या भी, हुक्म चेंज हो जाएगा, अम्मा को कम हो जाएगा, बाबा को बढ़ जाएगा, बस उतना छोंगा, समझे। अच्छा, आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, देखो तुम्हारे बाप हो या तुम्हारे बेटे हो, तुमको नहीं मालूम कि असल नफा देने वाली चीज, असल तुम्हारे करीब असल मुनाफा, असल नफा देने वाला कौन है रिश्तेदार में, तुमको नहीं मालूम, अल्लाह को बेहतर मालूम है। उस वास्ते अल्लाह ने जो बयान किया वैसा दे दो, तुम्हें अपनी अकला क्या नहीं करो, इसमें मत लेके आओ, क्योंकि कोई भी बोल सकता है कि भाई उन्होंने जिंदगी गुजार को बुढ़े हो को अब तब में ही, हाँ तब आकर बेटा मरा है, तो बेटे को उसके जो बेटे ही ना उनको माल की जरूरत है, बाबा को क्या माल की जरूरत है, तो कई को छठा हिस्सा देना नहीं देते। आज आम तौर पर बूढ़े माँ बाप कुछ भी नहीं देते, जबकि उनकी जिंदगी में उनका बेटा मरा है तो उनको देना पूरा, लेकिन देते नहीं। और बाप माँ भी उस कंडीशन में नहीं रहते, क्योंकि वो बेटे घर में ही उन्होंने क्या पूछ को लेंगे, पूछा तो घर से बाहर निकालेगा। हालांकि ये अल्लाह के कानून के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, तुम्हारी अकल मत दौड़ाओ। अल्लाह बोला बाप का इतना हिस्सा है, उन्हें कितना भी बुढ़ा रन दे, अगर उसकी जिंदगी में बेटा मर गया तो बेटे की विरासत का हकदार है, उसे बराबर दे डालना उसका हिस्सा। हाँ उन्हें मर के बाद फिर उनके हिस्से में तुम्हारा हिस्सा आ जाएगा, वो दूसरी बात हो, लेकिन जिंदगी में बेटा मरा या बेटी मरी, उसका हिस्सा जो है वो हिस्सा आ जाना चाहिए बाप को, जो आजकल बिल्कुल भी क्या है महरूम रख दिए जाते हैं। क्योंकि इमेजिन करो, एक बेटा बाप का बड़ा हो को शादी कर को बच्चे जन को मरता है, बोले तो बाबा की उम्र क्या रहेंगी, बड़कोच रहेंगी, 60 साल रहेंगे, 70 साल रहेंगे, 80 साल रहेंगे। अब ऐसे 70-80 साल के बूढ़े को कौन देता विरासत, काई को जी उनको हमें देख ले कोई ना चलता, शरीयत बोलती है दे उनका हिस्सा बराबर उनको, अल्लाह मुकर्रर करा सो उनको। औलाद रही तो भी छठा हिस्सा देना, औलाद नहीं तो पूरा उनका। बहू क्या करती, दबा ले चल जाती पूरा, क्या जी मेरे बेटे, मेरे शौहर के बेटे, अरे भाई तेरा हिस्सा कितना है उतना ले तू, बाप का जो है दे, तेरा इख्तियार नहीं। अब इसका किस्सा कितना है बहू का, अब सुनो वो आ रही नीचे बात, वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, देखो तुम्हारी बीबियां अगर छोड़ जाएं तरके में, पहले बीवियों को बता दिया क्योंकि बड़ा हिस्सा मिलता ना इनको, पहले मर्दों का बता रहा है। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीबियां जो छोड़ के मरती हैं उनमें से तुम्हारा आधा हिस्सा, कब, इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, जब उनको औलाद नहीं है। हाँ, दो जने जिंदगी गुजारे, ना बच्चा ना कच्चा, जिंदगी गुजार को औरत मर गई, तो शौहर को कितना मिलेगा, आधा मिल जाएगा, मुझ आधा। फ़इन काना लहुन्ना वलदुन, लेकिन उसके लिए औलाद रहेंगी, फलहुन्ना रुबु मिम्मा तरकना मिन बादि वसीयतिन यूसीना बिहा औ दैन, पाव मिलेगा, रुबु पाव। कब करना, वसीयत को पूरा करना और खर्च का देख लेना, फिर इसके बाद का पाव। अब इसका बिल्कुल ही उलट हुंच औरत रही तो वो कैसे, फ़इन काना लहुन्ना वलदुन फलकुम रुबु मिम्मा, हाँ मिन बादि वसीयतिन यूसीना बिहा औ दैन वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद। देखो शौहर मर जाए, बीवी रही, तो बीवी को दरअसल उसके शौहर का अगर औलाद नहीं तो पाव हिस्सा मिलेगा, उसे आधा मिला नहीं, इसे पाव हो जाए। कब, औलाद नहीं तो। अच्छा औलाद रही तो फ़इन काना लकुम वलदुन फलहुन्ना सुमुनु मिम्मा तरक्तुम मिन बादि वसीयतिन तुसूना बिहा औ दैन, अगर औलाद रही तो वसीयत और कर्जदारी अदा करने के बाद उसको 8वां हिस्सा मिला। क्यों, शौहर को औलाद रही तो कितना मिला, 4वां, आधा कहां जी मिला, औलाद नहीं तो आधा, औलाद रही तो कितना मिला, 4वां, औरत रही तो हूं उसे क्या कर डालना, तुम्हें मेहनत करना नहीं, क्या 8वां हिस्सा मिलेगा।
अच्छा, वो इनकान रजुलन यूरसु कलालतन अव इम्राअतन वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस। अब ऐसा आदमी जिसका नाम कलाला है, वो कलाला क्या है, ऊपर नीचे कौन भी नहीं, ऐसा आदमी मरा, माँ बाप भी नहीं, औलाद भी नहीं, है ना, हो सकता ना, इसके माँ बाप भी गुजर गए, औलाद तो थी नहीं, से पैदा नहीं हुई, इन्हें मर गया, बड़ा मालदार, कलाला बोलते उसे, ऐसे शख्स को क्या बोलते हैं, कलाला। कलाला का क्या है, वो इनकान रजुलिन यूरसु कलालतन अव इम्राअतुन औ उख्तुन औ अखुन वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस, कि उसके जो बहन भाई होंगे, ऊपर माँ बाप भी नहीं, नीचे औलाद भी नहीं, लेकिन बहन भाई हैं, तो उनको क्या मिलेगा, हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा, छठा हिस्सा हर एक को मिलेगा। और इनमें कौन है, एक भाई एक बहन रहा तो हर एक को छठा हिस्सा। लेकिन फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिका फ़हुम शुरका फ़ी सुलुसी मिन बादि वसीयतिन यूसा बिहा औ दैन। लेकिन अगर इसमें भाई बहन ज्यादा होंगे तो तकसीम भी वैसे ही हो जाएगी जैसे हम मर्द औरत की करें, यानी बहन रही तो एक हिस्सा मिलेगा, भाई रहे तो दोहरा हिस्सा मिलेगा, सेम आ जाएगा वो उसूल, जो उसूल ऊपर पड़े। और यहां पर ये बात याद रख लीजिए, यूरसु कलालतन अव इम्राअतुन वलहु अखुन औ उख्तुन में, कि अगर कोई कलाला मर्द है, यानी कोई ऐसी मैयत है जो कलाला है, जिसका ऊपर नीचे कोई नहीं है, तो उनके भाइयों को जो छठा हिस्सा मिलेगा, बोला वो यहां पर मुराद कौन से भाई, बोले तो सगे नहीं। ये हमारा बहुत बड़ा मसला है, हमें वो तकसीम जानते नहीं। असल में भाई बहनों की तीन तकसीमात थे। कैसा, एक है आईनी, आईनी का मतलब वो औलाद जिसके माँ बाप दोनों एक हैं, जैसा हमें बोलते ना, हमारे जो भी बेटे हैं सब आईनी हैं, माँ भी एक बाप भी एक, मुश्तरक दोनों है। दूसरा सिस्टम है अल्लाती। अल्लाती का मतलब क्या, बाप एक, मुख्तलिफ माओं से बेटे हुए, हमें क्या बोलते हैं इसे, महिंद्रे बोलते हैं, कि महिंद्रे बोलते। हालांकि अरब में ये महिंद्रापन नहीं था, उन लगा अगर बाप एक है, मुख्तलिफ बीबियों से बच्चे हुए हैं, तो उसे भी उन क्या बोलते, सगे भाइयों के सिर का चढ़ते, उनमें भी उन तफरीक नहीं करते। अल्लाती भाइयों को हमेद बोलते, सौतेले, वो लोग नहीं बोलते। बाप जब एक है तो उन क्या बोलते, बाप तो एक है ना, तो सब हमें एक ही बोलते हो ना, तो उसमें भी मसला नहीं, उन भाइयों के बारे में भी नहीं आया ये तब। व इनकान रजुलिन यूरसु कलालतन अव इम्राअतुन वलहु अखुन औ उख्तुन, भाई बहन का जो लफ्ज आया है, इसमें सब मुफस्सिरीन इत्तेफाक करते हैं कि ये ना आईनी भाइयों के बारे में आया, ना अल्लाती भाइयों के बारे में आया। जिनके माँ बाप एक हैं वो भाई बहन भी नहीं, जिनके बाप एक हैं माएँ मुख्तलिफ हैं वो भाई बहन भी मुराद नहीं है। उसके अलावा एक सिस्टम है, वो क्या, माँ एक शौहर मुख्तलिफ, उसे बोलते अखियाफी, जिसे हमें क्या बोलते हैं, उनको भी महिंद्रेज बोलते हैं। उनके बारे में आया खाली है, उनको दरअसल ये छठा हिस्सा मिलेगा। सगे बहन भाइयों को भी अल्लाती भाइयों के वास्ते नहीं आया, ये अखियाफी भाइयों के वास्ते आया। अब इससे डिटेल मैं दौरे तर्जुमे कुरान में नहीं बोल सकता, इतना बोल सकता। अच्छा, गैर मुदार वसीयतन मिन अल्लाह, देखो ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला क्यों बता रहा है, इस वास्ते के किसी पर नुकसान ना हो, सब उनको उनका हिस्सा मिल जाए। और ये दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे लिए ताकीद है, वल्लाहु अलीमुन हलीम, के बेशक अल्लाह तबारक व तआला इल्म वाला और बड़ा ही क्या है, हलीम है, बुर्दुबार है। तिल्का हुदूदुल्लाह, देखो ये हैं अल्लाह की हदें, विरासत कानूनन नाफिज करो अपने अपने खानदानों में। इस पर बहुत हमारे अंदर क्या हो रहा है, जरात हो रही है। बावा मरता कब, 1980 में। विरासत की तकसीम का झगड़ा आता कब, 2020 में। कई कुछ ही नहीं करे इतने दिन, हाँ मरते ही करना था ना तुम्हें, हाँ नहीं करे मुझे समूद भाई बहन मिल को रख गया, अब किसी कितना देना, कैसा बोल सकते हैं भाई, तुम्हें करे गलत, मरते ही करने का काम था वो, तुम्हें की छोड़े।
ایسے ایسے واقعات بھی دیکھا ہوں، باوا مرا تقسیم نہیں کرے، اس کے بعد ان کا ایک بیٹا مر گیا، پھر اس کے بعد ان کی ایک بیٹی بھی مر گئی، اب کیا ہے صرف ایک دو بیٹے باقی ہیں، ابا کو پوچھتے ہیں باوا کی وراثت کیسے تقسیم کرنا؟ ارے بیوقوف، دونوں چلے گئے نا، جبکہ جو باپ کے زندگی میں مر جاتا بیٹا اسے کچھ بھی نہیں ملتا، اس کے بچوں کو بھی کچھ بھی نہیں ملتا۔ وراثت اس کو ملیں گی جب مرتے وقت انہیں زندہ رہنا، مرتے وقت تو دو بیٹے ایک بیٹی زندہ تھے، لیکن اس کے بعد تمہیں تقسیم نہیں کرے نا، تب مرے تو پاپ ان کی وراثت کہاں گئی؟ کہہ دیں گے تمہیں اب مر گئے نا انہوں، کیا کرتے ہمیں ملک کو ہی بھائی اس کیسے تقسیم نہیں چلتا بھائی، ملک کو رو نہیں رہے، تقسیم کرنا ضروری ہے تمہارے اوپر۔ فوری دفنانے کے بعد پہلا کام جو ہے نا وہ تقسیم ہے، فریضۃ من اللہ ہے، کتنا بھی ملک کرو تمہیں، وہ سب بات کی بات، شریعت۔ اور اس میں ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز پہ تو لاگو رکھ ڈالنا، بابا قلم استعمال کرتے کرتے وہ ٹیبل پر رکھ ڈالے، اب یہ ٹیبل پر رکھا ہوا قلم پورے بیٹوں کا ہے، کون بھی نہیں اٹھا سکتا، وراثت میں تقسیم ہونا، ہاں پورے بیٹے مل کو بولتے ہیں یہ قلم تو اٹھا لے با، کیا بھی نہیں کرو، تب جائز، نہیں تو انہوں پیتے سو گلاس بھی لے لگاؤ وراثت میں رکھنا، سب کا ہو، مرتے ہی پوری چیز پوری اولاد کا ہو، ایک روپیہ بھی نہیں ہلا سکتے تم، پورا لا کے رکھ کے ان کا قرض کیا ہے، ان کی وصیت کیا ہے پورا کر کے باقاعدہ اس نظم کے ساتھ سب کو تقسیم کر دینا، یہ تمہارے اوپر اللہ نے فریضہ کیا ہے، جو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بالکل اس سے غافل ہے، اپنی منمانی کرتے۔ بڑا کیا کرتا، پورا دبا لے بیٹھ جاتا، انہیں مرا تو تب آتا خیال اب تقسیم کر لیں گے، ارے بڑے کو کون جی اجازت دیے کہ باپ کا مال دبا لے بیٹھو بول کر، مرتے ہی تقسیم کرنا تھا پورا کو، ایک روپیہ رہا مما قل منہ او کثر، بڑے اللہ تعالیٰ چھوٹی چیز بھی رندے بڑی چیز بھی رندے آ جانا برابر تقسیم، اور یہ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، جیسا سود حرام ہے مانتے نہیں ویسا ہی یہ تقسیم بھی فرض ہے تمہارے اوپر، فوری کر ڈالنا تمہیں۔ آج اس سے غفلت ہی کی وجہ سے کیا ہے، خاندان میں مارم ماری، ٹوٹ پھوٹ اور دشمنیاں بھائی بہنوں کے درمیان کی یہ وجہ، اصل اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے۔ تو فرمایا کہ وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، کہ اللہ تبارک و تعالی علم والا اور حلم والا ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے باغات میں داخل کرتا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسول، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کے حدوں کو پامال کرتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے ہمیشہ کے لیے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے ہی اہانت آمیز عذاب ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ جو وراثت پر نہیں چلتے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے کتنی بڑی وعید سنائی ہے، جو شرک کو سنائی ہے وہی وعید سنائی، یدخلہ نارا خالدن فیہا، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر گناہ کو معافی ہے سوائے شرک کے، لیکن یہاں تأکید کے لیے فرما رہا ہے خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ رہا وراثتی احکامات، کیونکہ معاشرہ بن رہا تھا نا، میں نے بتا دیا تمام احکامات آنا تھا کیونکہ ایک صالح امت پیدا ہو، تو اب آ گیا، یہ تو ہوا وراثت کے، اب کیا ہے معاشرتی احکامات۔ ذرا یہ دو اور چائے دو بھائی ذرا۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، دیکھو وہ عورتیں یا تم میں سے معاشرے میں وہ عورتیں جنہوں نے کیا کیا، یأتین الفاحشہ، کھلی بے حیائی لے کر آئی، یعنی زنا کیا۔ اب یہ کب نازل ہو رہا ہے اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے، ابھی دراصل زانی اور زانیہ کا
सूरह नूर के अंदर जो सजा आने वाली थी वो आई नहीं, तब का वाकया है। तो आयत मौजूद है, वो हुक्म मौजूद नहीं है इसका। जैसे मैंने बताया नासिख मनसूख में बता दिया हूं ना, ये आयत अब भी मौजूद है लेकिन इसका हुक्म मनसूख हो गया। किस आयत से? नूर की उस आयत से जिसमें फरमा दिया कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजरिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। जानिया औरत या मर्द को क्या करेंगे? 100 कोड़े मारे जाएंगे। ये हुक्म आने के बाद ये हुक्म मनसूख हो गया जो हम पढ़ रहे हैं। आयत लेकिन मौजूद है। और इसमें दूसरा हुक्म हदीस से साबित है। वो क्या? ये जो 100 कोड़े मारे जाएंगे ये वो मर्द औरत को मारे जाएंगे जिनकी शादी नहीं हुई। शादीशुदा मर्द अगर जिना करेंगे तो उनको 100 कोड़े नहीं मारे जाएंगे, बल्कि उनको अंदर गाड़ कर, खड़ा करके गाड़ कर जमीन में उनको पत्थर फेंक फेंक के रजम करके उनको जान से मार देंगे। यही हुक्म अब है शरीयत का। ये पहले था, उससे पहले तक क्या था? अगर कोई क्या है फाहिशा औरत है, जानी औरत है, तो फरमाया कि फस्तशहिदू अलैहिन अर्बाअतम मिनकुम, तुम में से 4 आदमी गवाह पेश करना उसके वास्ते। ये अब भी है, 4 का गवाह तो जरूरी है। आईनी शाहिदीन, बोलना कि हमें क्या इसे जिना करते हुए देखा है। 4 गवाह आ गए तो फ़इन शहीदू, अगर ये 4 गवाह आ जाएंगे, फ़अमसिकूहुन्ना फिल बुयूत, फिर इसको क्या है घर के अंदर बांध के रख देना, यानी इसे बाहर नहीं छोड़ सकते। क्योंकि उस जमाने में अभी जेल भी नहीं हुई थी ना, इस वास्ते क्या बोल दिया, उनका घर ही उनको जेल। वहां क्या करना, उनको उनके घर में पकड़ के उनको रख देना। कब तक? हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत, यहां तक कि उनको मौत आ जाए, दायमी उम्र कैद। औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, या अल्लाह तबारक व तआला कोई रास्ता उनके लिए बता दे। वो रास्ता नूर में बता दिया बाद में, यहां इशारा दे दिया। दूसरा हुक्म आने वाला है। वो दूसरा हुक्म क्या आया? अगर शादीशुदा जानी है तो उसे रजम कर दो, अगर गैर शादीशुदा है तो उसे 100 कोड़े मारो। तो अब यह हुक्म चला गया, लेकिन जब तक था तब तक बयान किया कि उसको घर में क्या करना है, बांध के रखता है। वल्लज़ानी यअतियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा, और ये दोनों भी क्या किए जिन्होंने ये गुनाह किया था, इसकी सजा क्या है? फरमाया कि इनको अजियत दो। कोड़े अभी नहीं आई थे, रजम की सजा भी नहीं आई थी, तो मुआशरे को क्या बताया गया कि इसको अजियत दो। यानी कोई क्या है, कोई चप्पल फेंक के मार दिया, कोई डंडा फेंक के मार दिया, बस। क्योंकि अभी रजम की आयत नहीं आई थी ना, इस वास्ते। तो इनको खाली क्या है, जो मर्द भी क्या है बदकारी करें, इनका मामला क्या है, फ़आज़ूहुमा, उनको अजियत दो। फ़इन ताबा, अगर वो तौबा कर लें, व अस्लहा, इस्लाह कर लें, फ़अरिदू अन्हुमा, फिर तो इनको छोड़ दो। कब तक था ये हुक्म? रजम का हुक्म नहीं आया तक, वरना बाद में तौबा करे। अब मसलन क्या है, जिना करे, पुलिस पकड़ ली, अभी नहीं बोलता मैं तौबा करता हूं, नहीं चलेंगी तौबा से भी। तौबा का मामला अल्लाह के साथ है, लेकिन इसे 100 कोड़े मारने का, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो मारा जाएगा, अगर शादीशुदा है तो रजम किया गया है। लेकिन पहले ये ऑप्शन था, फ़इन ताबा व अस्लहा, तौबा किया और इस्लाह कर ली, फ़अरिदू अन्हुमा, तो उसे छोड़ दो। इन्नल्लाह काना तव्वाबर रहीमा, कि अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। अब इसमें एक तरह क्या है, 2 मरतबा एक ही बात आई जैसा है। देखो, कौन भी नोटिस करे नहीं, मैं सोचा कौन से भी करे तो बोलेंगे, बोल कहाँ सोने में ऊँगने में ही, नहीं तो कब सहरी का वक्त होगा, कब सहरी का वक्त होगा, गिन ले को रहे तो कैसा होगा। तो इसमें देखिए पहले ऊपर भी यही लफ्ज आया था, आपने ये ख्याल किया। फरमाया कि वल्लाती यतीनल फाहिशत मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बाअतम मिनकुम, जो औरतें तुम में से फाहिशा बन जाएं या आकर जिना करें तो उनके लिए क्या करो, उनको घर में कैद रखो। अच्छा, अब नीचे जो आ रहा है देखो, वल्लज़ानी यअतियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा, कि तुम में से कोई मर्द औरत क्या है जिना करे तो उसको अजियत दो। ये क्या भाई, ये पहले बोल दिया जिना करे तो औरत को क्या करना, हाँ, बांध को रखना। जब वहां उनका मसला खत्म हो गया तो फिर तुम में से कोई मर्द औरत जिना करे तो अजियत दो, बोले तो जब क्या अजियत देना या बांध को रखना, कौन भी पूछे नहीं। ऊपर एक हुक्म आ गया ना, फिर यहां एक हुक्म आ रहा है ना, तो क्या करना, दोनों में से एक या दोनों करना। असल मसला क्या है, मुफस्सिरीन क्या बयान करते हैं, पहला जो मसला था वो कैसा था, हिजरत करके आए तो सब भी थे, मुशरिकीन भी थे, मोमिनीन भी थे। अब इस औरत से जिना जो हुआ ना, पहले वाला ऊपर वाला जिना जो हुआ ना, वो किससे होगा बोले तो किसी मुशरिक मर्द से होगा।
اب مشرک مرد آزاد ہے نا، اسے جب کیسے سزا دیں گے؟ تمہیں سزا نہیں دے سکتے نا، انہیں مشرک انہیں. یہ مسلمان عورت ہے تو کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ بند کو رکھ ڈالو خالی گھر میں. اب نیچے جو بول رہا ہے نا واللذان یاتیان منکم فآذوہما، اس میں جو دونوں زنا کرے نا، دونوں مسلمان، عورت بھی مسلمان مرد بھی مسلمان، تو تب کیا بولا؟ فآذوہما، اب دونوں کو دو سزا، کیونکہ دونوں مسلمان. اتنا سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی خوشی ہوئی. سمجھے ہے نا؟ ہاں. تو یہ اصل مسئلہ تھا جس کے واسطے فرمایا کہ اوپر ایک حکم ہے پھر نیچے ایک حکم ہے. بعض علماء اسی آیت سے وہ دلیل بھی لیتے ہیں جس میں کیا ہے؟ ہومو سیکسولیٹی کا مسئلہ آتا ہے. واللذان یاتیان منکم کے اس میں مرد مرد سے، عورت عورت سے کرے تو مارو ان کو. اوپر کی آیت پھر کئی کو رہ جائیں گی؟ زنا کو رہ جائیں گی. جو زنا کرے بند کو ڈالو. تو معلوم ہوا رب کی نظر میں یہ ہومو سیکسولیٹی جو ہے نا وہ زنا سے بھی بدتر ہے. یہ اشارہ تھا وہاں پر، یہ سب تفاصیل ہے. اچھا، اب توبے کی بات آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کے بارے میں بھی تفصیلی حکم دے دیا، کیونکہ فرمایا نا کہ توبہ کر لو. تو کیسی توبہ ہونی چاہیے، کون سی توبہ اللہ قبول کرتا، وہ باتیں آ رہی ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. بے شک توبہ کیا ہے نا جی، یا رب یا رب یا رب، علی اللہ، توبے کو قبول کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے. یاد رکھو، اللہ اس حد تک اپنے اوپر بولتا ہے کہ بھائی کچھ بھی کرو، توبہ کرو تو میرا معاف کرنا میری ذمہ داری بنتی ہے. اس واسطے آ جاؤ توبہ کر لو، غلطی توبہ کر لو. تو اللہ تبارک و تعالی صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے. ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ اصل میں کیا ہے؟ توبے کی ذمہ داری مجھ پر ہے. ایسے لوگوں کی، کیسے لوگوں کی؟ فرمایا کہ للذین یعملون السوء، جب وہ لوگ برائی کرتے ہیں بجہالت، اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جہل میں ہوتے ہیں، نہیں معلوم سے کر دیا. ایسے لوگ جب توبہ کرتے ہیں نا، ان کی توبے کو قبول کرنے کی ذمہ داری میری ہے، بولتا اللہ تعالیٰ. جہالت میں گناہ ہو گیا تو اللہ معاف کرتا ہے نہیں، بلکہ میں معاف کروں گا. ہاں، ثم یتوبون من قریب، اور وہ جہالت میں بھی جب گناہ ہوا نا فوری طور پر پلٹے، فوری طور پر کر لے کو سوچ لے کو نہیں تھے. جس با پہلا زنا کرا، ابھی ایک 5 کروں گا، اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ توبہ کر لوں گا، کا مسئلہ نہیں. بلکہ کیا ہے؟ انتہائی رکے. لیکن ایک ایسا مرحلہ آیا کہ شیطان غالب ہو گیا تم پر اور پھسل گئے. جو پھسلے نا اسی وقت پلٹے. اللہ اکبر، کیا کیا نا، اللہ معاف کر دے. اللہ بولتا ہے ایسے توبہ کرنے والوں پر میری ذمہ داری بنتی ہے، میں معاف کرتا ہوں. ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، فوری وہ لوگ اگر توبہ کرتے ہیں تو اللہ بھی ان پر پلٹتا ہے. دیکھیے یہاں پر تاب پھر آ گیا، دیکھیے فاولئک یتوب اللہ علیہم، تاب علی، اللہ بھی اپنی نظر رحمت ان پر کرتا ہے، ان کے توبہ کو قبول کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، کہ اللہ تبارک و تعالی علم رکھنے والا اور حکیم بھی ہے، حکمت رکھنے والا بھی. اچھا، ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان کی توبہ کوئی توبہ ہی نہیں ہے جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، کیا کرتے رہتے ہیں. حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو قال انی تبت الآن، اس وقت پکارنے لگتا ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. ان کی کوئی توبہ ہی نہیں ہے، میں توبہ ہی قبول نہیں کرتا جب مرتے وقت کرتے ہیں. آ گئی بات توبے کی تفصیل. تو توبہ کون سی ہونا چاہیے جی؟ پہلی کنڈیشن جہالت میں، معلوم نہیں تھا بھائی، کر ڈالا بھائی، اب معلوم ہوا، معافی مانگ. دوسری کنڈیشن فوری طور پر پلٹا، گناہ ہوا، احساس ہوا گناہ کا، بھگ کو آیا، توبہ کر لیا. اسے لڑکی پسند آئی، کہتے لے کو جا کو پوری اوٹی پھرا لے کو، تان پارجن رکھو، اسے کیا ہے حاملہ بنا کو، بعد میں اسے عقل آئی، کہتے تب توبہ کرتا ہے. وارے توبہ کیا توبہ ہے تیری؟ ہاں، یہ توبہ ہے؟ توبہ یہ ہے گناہ جو ہو جہالت میں ہو. اچھا، ایک بات بڑی نوٹ کرنے کے قابل ہے،
وہ کیا ہے مولوی صاحب؟ جہالت کا گناہ تو اللہ معاف کر رہا. تم بولا جانتے بوجھتے سب بھی معلوم ہے اللہ مت الدہر انہوں کر لے کو بیٹی زنا, یہ اللہ نہیں معاف کریں گے. تب یہ بہت بڑا سوال ہے. اللہ یہاں شرط لگا دیا, ہم ان کی توبہ قبول کرتے ہیں بجہالت, جن کو معلوم نہیں, لا علمی میں, جو جانتے بوجھتے کرتے ہیں پھر کیا ان کو توبہ ہے نہیں ہے؟ بولو ہاں نہیں ہے. کائی کو جی اتنے سخت دل بنتے ہیں, وہ بھی رمضان کے راتہ میں. ہاں ہے, ان کو بھی ہے. پھر اللہ یہاں پر بجہالتین بولانا, اسی واسطے حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے, بڑی پیاری تفسیر ہے. اسی واسطے ہم کو منہج سلف پر چلنا چاہیے, اپنی منمانی نہیں کرنا. کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے نا, عین وہ گناہ کے وقت وہ جاہل ہی ہوتا ہے. یا رب یہ ہے فہم. انہیں کتنا بھی بڑا جاننے والا عالم بھی رندے, عین گناہ کے وقت انہیں جاہل ہی ہوتا. انہیں اس وقت آگا نا, مغلوب ہوگا نا, شیطان کے پنجے میں آگا نا, اب کون سا انہیں عالم, انہیں جاہل. انہیں اس واسطے ہر گنہگار کتنا بھی جانتے بوجھتے کریں دے انہیں جاہل ہی, اس واسطے اس کی توبہ قبول کرتا اگر وہ فوری پلٹ کے آ جائے. سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ دنیا کا کون سا گنہگار کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا, کیونکہ وہ کرتے وقت اس وقت وہ جاہلیت تھا. اسی واسطے اللہ نے کیا کیا, جاہل کا لفظ استعمال کیا. انہیں جانتا ہے, انہیں زنا حرام سب, لیکن کیا ہوا تھا, انہیں پین کو آئیسو کپڑے بھی, رات میں بارش بھی, سچ میں ٹھنڈ بھی, اکیلا پن بھی, ماحول بھی, اسے کرنے رکھ ڈالا. وہ وقت جب کرانا انہیں جاہل تھا. کرے بعد احساس ہوا نا, اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ضرور. یہ اس واسطے میں بتایا, بہت باریک بات ہے, علم کی بات. عوام اسے غلط لے لیں گے, لے لیے تو ان کے سر جاؤں گا, میرا کیا بھی نہیں بھائی, میں جو مفہوم بولنا تھا بول دے. لیکن اس میں کیوں میں بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ جب گناہ کر لیتے ہیں نا, اللہ سے مایوس ہو کر اور زیادہ گناہ میں چل جاتے ہیں. میں تو زانی چھوڑا نا, اب روز کریں گے, ایک لڑکی لڑیں گے, نہیں, اب بھی وقت بھاگ کو آ جا. تو جان بوجھ کچھ کریا, لیکن اللہ پھر بھی اسے جہل سے تعبیر کرتا ہے. اللہ تجھے جاہلیت بولتا ہے, تو اب بھی آپشن ہے تجھے, آجا بھاگ کو. میں اس واسطے بول رہا ہوں, اس واسطے نہیں کہ کرنے والوں کو بھی ابھار رہا ہوں, جاؤ بھائی کیا بھی نہیں, تمہیں کرے تو بھی جاہلیت کرو بول کو, یہ نہیں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں کہ جس کے ہاتھوں ہو گیا کبھی, اب ہو گیا بول کے اللہ سے مایوس ہونے کے بجائے, اللہ تجھے جاہل بولا ہے, تو جانتے بوجھتے کرنے کے باوجود بھی تو جاہل ہی ہے, آجا اب بھی آجا, ابھی توبہ کر لے. اللہ میں نے رات دن سیاہ کاریاں کی اور جانتے بوجھتے کیا, لیکن تیری عفو درگزر یہ ہے کہ تو نے ان کو جاہل ہی کہا. پہلا میں توبہ کرتا ہوں تو اللہ توبہ کو قبول کر لے گا. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس برائی میں کیا کیا, اس نے موت تک چلا گیا. یعملون السوء, چلتا رہا کب تک, حتی اذا احضر احدهم الموت, موت تک گناہ کرتا رہا. اسی واسطے اسلاف کئی واقعات ایسے لکھے ہیں ان کو رب نے بڑے گناہوں سے بھی کیا ہے نجات دے دی, لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ بھی, لیکن اس نے کیا نہیں کیا, توبے کو مذاق بنا کے کرتا رہا, تو آخری وقت میں اللہ نے کیا ہے اس کو بری موت دی تھی. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے, لیکن گناہوں پر اصرار اللہ کو پسند ہے. توبے کو مذاق بنا لینا اللہ کو پسند ہے. توبہ کیے پھر کرے, تو یہ آخری میں حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ حالت گناہ میں ہی ہوتا ہے, مر جاتا ہے. اس واسطے توبے کو مذاق مت بناؤ اور اصرار مت کرو. کبھی بھولے چکے انسانیت کے ناطے, انسان ہونے کے ناطے ہو ہی جاتا ہے. اللہ سے معافیاں مانگو, اللہ نے زندگی دی ہے تو سمجھو اللہ نے نعمت دی ہے, ابھی موت نہیں آئی, فوری طور پر پلٹ جاؤ. توبے کو وقت مقرر کر لینا, دن مقرر کر لینا, فلاں دن ہاں دھو کو کیا کروں گا, میں توبہ کروں گا, تب تک زندگی رہی تو اتنا میں کریں گا, مر گا تو فوری کر, اسی وقت کر, وہیں بیٹھے کر.
تب معاف کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں جو موت آئے تو تب توبہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی کوئی توبہ نہیں وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کفار، جو مر جاتے ہیں کافر ہی، نہ ان کے لیے توبہ ہے نہ توبہ کر سکتے ہیں دوسرے لوگ کوئی، یعنی ان کے لیے استغفار بھی نہیں کر سکتے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے کیا ہے، ہم نے تیار کر کے رکھا ہے بڑا دردناک عذاب،